الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطہور شطر الایمان. ہمارا دین اسلام اور بنیادی مسائل میں آج ہم پھر ایک نیو ٹاپک کے ساتھ موجود ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے وضو کے حوالے سے. وضو جو ہے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے ثابت ہے. آپ کے سامنے جو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں اللہ جل شانہ جو ہے وہ یہ بیان فرماتے کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے تیاری کرو تو تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو کنوں تک دھو لیا کرو. تو وضو کے کچھ بنیادی اور ضروری مسائل اس پہ آج ہم بات کریں گے. وضو جو ہے اس کے اندر 4 فرض ہیں. وضو میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں. سب سے پہلے یہ چیز جان لے کہ فرض کسے کہتے ہیں. فرض وہ چیز ہے یعنی وضو میں 4 ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی چیز ادھوری رہ جائے یا ان اعضاء جن میں جو ہے جن کو دھونا فرض ہے ان میں سے اگر کوئی اعضاء خشک رہ جائے ایک بال کے برابر بھی تو وضو نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے اس سے نماز بھی صحیح نہیں ہوگی یا اس سے جو بھی عمل کریں گے قرآن کی تلاوت کریں گے وہ بھی صحیح نہیں ہے. تو اس لیے وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں ان کا جان لینا ضروری ہے. اس کے علاوہ وضو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سنت اور مستحب کے درجے میں ہیں. تو وضو کے اندر جو 4 فرض ہیں ان 4 فرائض میں سے جو پہلا فرض ہے وہ ہے پورے چہرے کا دھونا. پورا جو ہمارا فیس ہے تو اس پورے فیس کا دھونا یہ فرض ہے. پورا فیس کتنا ہے تو پورے فیس جو ہے جو ہمارا بظاہر یہاں سے لے کر جہاں سے یہ ہمارے بال جو ہیں شروع ہوتے ہیں سر کے یہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی کے نیچے تک, ٹھیک ہے, یہ ٹھوڑی کے نیچے تک, اور یہ جو ہمارا جو ایئرز ہیں کانز ہیں ان کی ایک سائڈ سے لے کر دوسری سائڈ تک, ایک سائڈ سے لے کر دوسری سائڈ تک, یہ پورا جو ہمارا فیس ہے چہرہ ہے اس کا دھونا ضروری ہے. جہاں تک بات ہے داڑھی کی تو جیسے اگر داڑھی جو ہے وہ بہت زیادہ گھنی ہو اور اندر سے اس کی کھال نظر نہ آ رہی ہو گھنے بال ہونے کی وجہ سے تو اس میں پھر یہ ہے کہ صرف آپ داڑھی پہ پانی بہا دیں, اندر تک پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہے. اور لیکن اگر داڑھی کے بال اتنے کم ہیں کہ اندر کی جو ہماری کھال ہے یہ باہر سے نظر آ رہی ہے, بالوں سے نظر آ رہی ہے, تو پھر اس میں یہ ہے کہ اندر تک پانی پہنچانا اپنے جو ہے وہ کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے. اسی طرح جو ہمارے یہ بوئی ہیں تو یہ اگر اتنی گھنی ہوں کہ اندر کی جلد نظر نہ آ رہی ہو تو اندر تک پانی پہنچانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, اور اگر یہ ہلکی ہوں تو پھر اندر پانی پہنچانا ضروری ہے. تو ایک یہ کہ پورے فیس کا دھونا یہ فرض ہے. دوسرا جو فرض ہے وضو کے اندر وہ ہے دونوں بازوں کا, دونوں ہاتھوں کا کنیوں سمیت دھونا, ایلبو تک. ہمارے جو دونوں ہاتھ ہیں ان کو ایلبو تک, ان ایلبو سمیت جو ہماری یہ کنیاں ہیں یہ بھی انکلوڈ ہیں, یہ بھی شامل ہیں, ان کو بھی دھونا چاہیے. دونوں ہاتھوں کو کنیوں سمیت دھونا یہ بھی فرض ہے. تیسرا جو فرض ہے وضو کے اندر وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. ہمارے سر کا جو چوتھا حصہ ہے اس کا مسح کرنا. یہ کتنا ہے جتنی آپ کی یہ 4 انگلیاں ہیں ہاتھ کی تو اتنا جو ہے یہ ہمارے سر کا چوتھا حصہ بنتا ہے. تو اتنا جو ہے سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے وضو میں. اور وضو کا جو چوتھا فرض ہے وہ ہے اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. جو ہمارے دونوں پاؤں ہیں دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ضروری ہے. یہ ٹخنے جو ہیں یہ انکلوڈ ہیں, یہ شامل ہیں دھونے میں, ٹخنوں سمیت ہمیں دھونا ہوگا. تو یہ وضو کے 4 فرض ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو وضو میں چیزیں ہیں وہ سنت ہیں یا مستحب ہیں. ایک بات یہاں پہ جان لینا ضروری ہے کہ کچھ ایسے افراد اگر ان کے اعضاء زیادہ ہوں, یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ پیدائشی طور پہ
ان کے اگر دو ہاتھ ہیں، یعنی اگر ان کا دایاں ہاتھ ہے تو ایک ہاتھ کے ساتھ چھوٹا سا ایک ہاتھ بھی ہوتا ہے، سم ٹائم ایسے بھی دیکھنے میں آتا ہے، یا ان کا لیفٹ ہاتھ ہے بایاں ہاتھ، اس کے ساتھ کوئی دوسرا چھوٹا سا ہاتھ پیدائشی طور پہ ہے، یا ایک پاؤں کے ساتھ دوسرا پاؤں بھی پیدائشی طور پہ ہو چکا ہے، یعنی دایاں پاؤں ہے تو دائیں پاؤں کے ساتھ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک اور پاؤں ہے، یعنی ایکسٹرا جو اگر اس کا اعضا ہے تو اس کا حکم کیا ہے، آیا وہ دھویا جائے گا یا نہیں دھویا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تو وہ اعضا، اگر اس کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ دو ہاتھ ہیں اس کے دائیں، یعنی ایک پورا ہاتھ ہے، ایک ساتھ جو ہے وہ چھوٹا سا ہاتھ فطرتی یا اس کی پیدائشی طور پہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ دونوں کام کر رہے ہیں، یعنی دونوں میں اگر وہ یہ طاقت ہے کہ وہ دونوں سے کام کر سکتا ہے، تو پھر دونوں کا دھونا ضروری ہے۔ اور اگر اس میں ایک ایسا ہے کہ جو پورا ہاتھ ہے اس کا صحیح ایک تو کام کر رہا ہے لیکن دوسرے میں جو ہے وہ طاقت نہیں ہے، سخت نہیں ہے، اس سے کوئی کام وغیرہ نہیں کر سکتا، تو اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح پاؤں میں بھی یہی حکم ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جو ہے ایکسٹرا فنگرز ہوتی ہیں، جیسے یہ 5 ہماری فنگرز ہیں تو ان میں ایک ایکسٹرا ہوتی ہے یا 2 ایکسٹرا ہوتی ہیں، تو ایکسٹرا فنگر کا یہ ہے کہ ان کا دھونا ضروری ہے، چاہے پاؤں کی ہوں یا ہاتھوں کی ہوں تو ان کا دھونا ضروری ہے۔ یہ تو تھا وضو کے فرائض کے بارے میں۔ اب چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وضو میں جو سنتیں ہیں، وضو میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سنت ہیں، جن کا سنت کے ساتھ تعلق ہے۔ تو وضو کی سنتوں میں جو ہے وہ پہلی سنت یہ ہے کہ نیت ہونی چاہیے۔ وضو کی نیت ہم کر لیں، نیت کیا ہے کہ پاکی حاصل کرنے کی نیت ہو۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل میں ہماری یہ نیت ہو کہ ہم جو ہے وہ وضو کر رہے ہیں پاکی کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کرنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کریں، یہ بھی وضو کی سنت میں سے ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ کے، پاک جگہ پہ بیٹھ کے وضو کرنا، یہ وضو کے مستحب میں سے ہے، سنت میں سے ہے۔ اور وضو کی ایک سنت یہ ہے کہ جو ہم اعضاء دھوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر اعضاء کو 3 دفعہ دھونا، ہر اعضاء کو 3 دفعہ دھونا۔ جب ہم ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو 3 دفعہ دھوئیں، چہرے کو 3 دفعہ، ٹھیک ہے، لیکن اس میں سر کا مسح جو ہے وہ 3 دفعہ نہیں ہے، وہ ایک ہی دفعہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں 3 دفعہ سنت نہیں ہے، سر کا مسح ایک ہی دفعہ کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم پاؤں کو دھوتے ہیں تو ان کو 3 دفعہ دھونا ہے، 3 دفعہ کلی کرنی ہے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ تو یہ جتنے بھی اعضاء ہم وضو کے اندر دھوتے ہیں تو ہر اعضاء کا 3 بار دھونا، یہ جو ہے یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ تیامن کہتے ہیں کہ جو ہمارے 2 اعضاء ہیں، جیسے ہمارے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، تو پہلے دائیں کو دھونا اور پھر بائیں کو دھونا، دائیں سے ابتدا کرنی ہے، پہلے دائیں کو دھونا اور پھر بائیں اعضاء کو دھونا، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے وضو کی سنت میں سے۔ اور وضو کی سنت میں سے یہ ہے جیسے ہم کلی کرتے ہیں تو کلی کرتے وقت اچھی طرح جو ہے 3 دفعہ منہ میں پانی ڈال کے اچھی طرح جو ہے اس کو اپنے یہ حلق تک لے جائیں۔ اگر روزہ ہو تو پھر حلق تک لے جانا صحیح نہیں ہے، پھر جو ہے صرف کلی کرنی چاہیے۔ اور اگر روزہ نہیں ہے تو پھر جو ہے غرغرہ، یعنی ہمیں اپنے حلق تک پانی لے جانا چاہیے۔ اسی طرح 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، اور ناک میں پانی تو دائیں ہاتھ سے ہی ڈالا جائے گا، لیکن ناک کو صاف کرنا اگر ہو تو پھر یہ بائیں ہاتھ سے اپنے ناک کو صاف کرنا ہے چھوٹی فنگر کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے بھی سنت طریقہ ہے وضو کا۔ اسی طرح یہ ہے پے در پے، یعنی ایک اعضاء کے دھونے کے بعد فوراً دوسرا اعضاء دھونا، یہ بھی وضو کی سنت میں سے ہے۔ یعنی آپ نے ہاتھ دھوئے، ٹھیک ہے، ہاتھوں کے بعد پھر آپ نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ہر اعضاء جو ہم دھوتے ہیں تو اس کو پے در پے، یہ نہیں ہے کہ ایک اعضاء ہم نے دھو دیا پھر اتنا بیچ میں جو ہے وہ ویٹ کیا یا گیپ ہوا کہ ہمارا وہ پہلے والا اعضاء خشک ہو چکا ہے، تو ایسے نہیں، پے در پے ہر اعضاء کو دھونا چاہیے، ایک کے دھونے کے بعد فوراً دوسرے اعضاء کو دھونا چاہیے، یہ بھی وضو کی سنت میں سے ہے۔ اسی طرح جو ہے وضو کی سنت میں سے یہ بھی ہے کہ جب ہم وضو کو پورا کر لیں تو وضو کے بعد جو ہے ایک دعا ہے، یا تو ہم دوسرا کلمہ پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنا بھی سنت ہے، ثابت ہے۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس میں یہ الفاظ آتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین،
تو یہ الفاظ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو یہ الفاظ پڑھ لینا بھی سنت ہے، یہ دعا پڑھ لینا بھی سنت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وضو میں ایک تو یہ ہے کہ جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے، ٹھیک ہے، جس پانی سے آپ نے وضو کیا اس میں سے اگر کوئی پانی بچ جاتا ہے تو اس بچے ہوئے پانی کو پی لینا، تو یہ بھی سنت ہے، مستحب عمل ہے۔ تو اس میں پی لینے سے بھی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور یہ بھی ثابت ہے، آپ اس کو جو ہے وہ پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وضو کے اندر کسی دوسرے جو ہے کوئی بھی اس سے اگر مدد نہ لیں، یہ بھی مستحب عمل ہے کہ اپنا وضو جو ہے وہ خود کریں، کسی دوسرے سے مدد نہ لیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ سنت طریقہ ثابت ہے وضو کا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں جو ثابت ہے وہ ایسے ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی وضو جو ہے وہ فرما کے دکھایا ہے، اور صحابہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو ایسے ہی وضو کر کے بتایا ہے، اور وضو کا سنت طریقہ یہی ہے۔ اسی طرح وضو کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں، اور جو آدمی جو ہے باوضو رہتا ہے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو ہے تنگ دستی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے جو ہے وہ گھر کا جو ہے خرچ نہیں چلتا، تنگ دست ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ ارشاد فرمایا کہ باوضو رہا کرو، تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تنگ دستی کو دور کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دریافت فرمایا تو کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے حالات بہتر کر دیے ہیں وضو کی برکت سے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کی پہچان ہوگی قیامت کے دن، تو وہ احادیث کے اندر آتا ہے، تو جو ہمارے اعضائے وضو ہیں یہ قیامت کے دن روشن ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پہچان قیامت کے دن کیا ہوگی کہ جو ہمارے اعضائے وضو ہیں، جو اعضاء ہم وضو میں دھوتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ نورانی ہوں گے، چمکتے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے اندر اپنے امتیوں کو پہچان لیں گے۔ تو یہ وضو کے حوالے سے کچھ باتیں تھی۔ تو اس کے علاوہ ایک بات یہ جان لینا ضروری ہے کہ جو وضو کے فرض بتائے ہیں، یہ تو 4 فرض جو بتائے ہیں، ان کے علاوہ جو سنت ہیں ان میں سے اگر کوئی سنت رہ جائے تو آیا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کا وضو ہو جائے گا، اس وضو سے آپ کی نماز بھی ہو جائے گی، لیکن اگر سنت کے مطابق آپ وضو کریں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ فرائض کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اگر کوئی مس ہو جاتی ہے، یا آپ جو ہے وہ اس میں سے کسی چیز کو جو ہے وہ نہیں کرتے، تو آپ کا وضو تو ہو جائے گا، اس میں وضو میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو اپنے سنت کے مطابق کریں گے تو وہ آپ کا وضو کامل ہوگا۔ لیکن فرائض میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے، فرائض میں سے اگر کوئی چیز مس ہو جائے تو پھر اس میں گنجائش نہیں ہے، اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہے گی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا کمپلیٹ، اور نہ ہی اس سے آپ کی نماز ہوگی، آپ کو دوبارہ وضو کا اعادہ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ وضو میں اور بھی مسائل ہیں، اسی طرح جو ہیں، جو ایک ہوتا ہے سلسل بول، یعنی مسلسل جس کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں، یا اسی طرح ایسی عورت جس کو مسلسل خون آتا ہو، استحاضہ یعنی بیماری ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا حکم ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ بیان کریں گے، اس کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ جو ہے ویڈیوز دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی